نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. صدق الله مولانا العظيم. میر محفل حضور سیدی جان نشین ضیاء الامت حضرت قبلہ عالم سیدی و مرشدی پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتکم القدسیہ، خانوادہ حضور سیدی ضیاء الامت کے جملہ چشم چراغ سبزادگان والا شان قابل احترام حضرات اساتذہ کرام، دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کے شاہین علماء کرام اور دیگر برادران اسلام، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن مدینہ منورہ کے بازار میں آئے۔ آپ جانتے ہیں بازاروں میں لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، اپنی ضروریات خریدنے بیچنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ وہاں حضرت ابو ہریرہ نے ایک صدا لگائی، فرمایا لوگو تم یہاں جمع ہو اور مسجد نبوی میں میراث محمدی تقسیم ہو رہی ہے۔ علی صاحب السلام لوگوں نے سمجھا کہ کسی جانب سے مال غنیمت آیا ہے، لہذا لوگ بازار سے نکل کر مسجد نبوی کی طرف دوڑ پڑے۔ جب آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضور سید عالم معلم کائنات میرے وہ کریم آقا جو کہ اللہ کریم کا آخری نظام دنیا کو سکھانے کے لیے معلم بن کر آئے، حضور اپنے صحابہ کرام کو تعلیم دے رہے ہیں۔ لوگوں نے شکوہ میں حضرت ابو ہریرہ کو کہا تم تو کہتے تھے مسجد نبوی میں مال تقسیم ہو رہا ہے، میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا یہی علم تو میراث محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، علم شریعت ہی میرے کریم کی میراث ہے، اور جسے یہ ملتی ہے وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نہیں، جملہ انبیاء کا وارث بن جاتا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں، مال فرعون کا اور قارون کا ورثہ ہے اور علم انبیاء کرام کا ورثہ ہے۔ الحمدللہ بہت سے لوگ آپ یہاں ہر معاشرے کی ہر طبقہ کے لوگ موجود ہیں، لیکن دوستو الحمدللہ تعالی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا جو علوم حکمت نبویہ کے عظیم منبع آتے ہیں، ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال معلوم، ہم اپنے رب کریم کی اس تقسیم پر راضی ہیں کہ اللہ نے ہمیں علم عطا فرمایا ہے اور جاہل لوگوں کو اللہ نے مال عطا فرمایا ہے۔ الحمدللہ حضور سیدی ضیاء الامت کی نگاہ کرم تھی کہ علم کی اہمیت ہمارے دلوں میں اتری، ہم کشاں کشاں حضور سیدی ضیاء الامت کی بارگاہ میں گئے۔ تو دوستو، جس حسن تقسیم کے ساتھ حضور ضیاء الامت کا فیضان علم و حکمت میرے استاذی الکریم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ قبلہ حافظ محمد خان نوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے تقسیم کیا، اس کا ذرا حسن دیکھیں۔ آج لوگ پرانی چیزوں کو بڑا شوق سے خریدتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ مثلا پرانے دروازوں پر کشیدہ کاری ہوتی ہے، آج ان کی قیمت لاکھوں روپے میں پڑتی ہے کہ یہ چیزیں دنیا کے اندر ایک یادگار ورثہ ہے
کہ اس دروازے پر کاریگروں نے کتنی توجہ سے کاریگری کی، کتنی اس پر پھلکاری کی، کتنا اسے حسن بخشا۔ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم ذرا نظر تو کرو، قبلہ نوری صاحب کی پوری توجہ کی حسن کاری کا یہ شاہکار ہے کہ آج تمہیں اتنے بڑے شیوخ الحدیث نظر آ رہے ہیں، قرآن کریم کا علم رکھنے والے لوگ نظر آ رہے ہیں۔ قبلہ نوری صاحب کی مینا کاری، پرکاری اور ان کے اچھے انداز میں توجہ کا نتیجہ ہے کہ آج پاکستان کی یونیورسٹیاں، کالجز، سکول ہی نہیں بلکہ آفاق عالم میں ادارے اگر حضور ضیاء الامت کے شاگردوں سے جگمگا رہے ہیں تو اس میں مینا کاری اور شب و روز کی محنت میرے سیدی استاد الکریم قبلہ حافظ محمد نوری صاحب کی ہے۔ میں بھی حضرت سلطانی صاحب کے قریب زیر تعلیم رہا، اتنی محنت، اور میں کہتا ہوں سچ کہا اقبال نے کہ کسی بھی چیز میں حسن کب آتا ہے۔ اقبال کہتا ہے نقش ہے سب ناتمام خون جگر کے بغیر، عشق ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر۔ جب تک کسی کام کو کرنے کے لیے خون جگر نہ صرف کیا جائے میرے دوستوں کام میں حسن نہیں آتا۔ اگر آج حضور ضیاء الامت کی تحریک میں حسن ہے تو میرے سیدی ضیاء الامت کی حسن تربیت ہے، حسن تعلیم ہے، حسن تقسیم فیضان ہے، تو دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کے اساتذہ کرام کی شب و روز محنت اور خون جگر کی لالی ہے جو آج کو آپ اتنے علماء، مشائخ، محدثین، مفسرین اور علماء کرام کی صورت میں نظر آ رہی ہیں۔ گویا نوری صاحب کا کام آج دنیا کو بتا رہا ہے مت سہل ہمیں جانو، مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں تب خاک کے پردوں سے ایک انسان نکلتا ہے۔ اس انسان کی عظمت کو ہم سلام کرتے ہیں جس کے کام نے آج ہزاروں مجھ جیسے دیہاتی اجڑ لوگوں کو علم کے نور سے مالا مال کر دیا، منور کر دیا۔ اللہ کریم حضور قبلہ استاد الکریم کے درجات بلند فرمائے اور میرے سیدی ضیاء الامت کا فیضان، جیسا کہ حضرت سلطانی صاحب نے فرمایا کہ باقی کام کو ایک چیز قائم کرنا آسان ہوتی ہے، بعض اوقات اسے باقی رکھنا مشکل ہے، اور یہ باقی رکھنا ہمارے کریم سالار کریم حضور قبلہ پیر صاحب کی نگاہ بصیرت، نگاہ فیضان اور عنایت اور شفقتوں کا تسلسل ہے۔ دعا ہے اللہ کریم اس کاروان علم و حکمت کو قیامت تک جاری و ساری رکھے۔ وما علیہ الا اللہ۔